پھر لوگ پھر آ کے جو حضرت حسین رضی کو پٹے تو کیوں یہ خلاف جہاد نہیں کرتا؟ تو کئیوں نے لکھ کے بھیجا کہ معاویہ یہ کو آدھے حضرت حسین کو پتہ نہیں کوئی قدم ہی اٹھاوے تو خط لکھا بھی حسین تیرے بھرا نے میرے نام وعدہ کیا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھوائی، فساد نہیں اللہ نو پسند، کہ تو ایسی کوئی حرکت نہ امت تفریق کی۔ تو حضرت حسین رضی نے اس جڑا خط لکھا جواب، انہوں نے کہا جڑا تیری حکومت میں جہاد نہیں کر رہا، یزید کے بعد جمیا نا، جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا، یہ مینوں کوئی عذر نہیں نظر آتا کہ میں خدا دی عدالت کی پیش کروں گا؟ دین دا ستیاناش کر کے تو رکھ دیتا، میں ہوں بھرا دی صلح پا چپ ہاں، میں تیری اخیر دیکھاں تو کی کرا بھرا نہ اسے مادہ کرے دا بھی ذکر کئی ملا کوئی نہیں کرتا۔ کہ حضرت حسن نے اسے منوایا کہ تیری موت تو بعد خلیفہ پھر میں ہوں گا، عارضی طور سے تینوں دے رہا، حکومت میرے کول ہوگی، میں زہر دیتا ہوں۔ جگر دے ٹکڑے تھال سے گر گیا۔ حضرت حسین نے پوچھا بھی کین تینوں زہر دا؟ فرمایا بھرا چھڈ تو کوئی خون خرابہ کرنا جہد سے مینوں شبہ اللہ آپ وہ حساب کروں گا۔ حسن زہر نہ مار دیتا، دو سبت مصطفیٰ دا دند جاں عذاب و بیاب۔ کیسی بات شاعر نے کہ دو ہی رسول اللہ دے پھول لگے، جنہوں نے حضور نے خود ریحانہ تاجہ ملا دنیا کیا کہ میرے آئے اس دنیا چ دو گلاب دے پھول حسن اور حسین، کہ حشر کی ہوا پھر دو سبت مصطفیٰ جان دند عذاب و بیاب۔ مصطفیٰ دے نواسیاں نے ایک نے پانی نہ جان دیتی، شربت زہر دیتا، دو سبت مصطفیٰ جان دند عذاب و بیاب۔ بے آبی حسین اما حسن عذاب بے جان، ایک جڑا پانی تو بغیر مار دیتا حسین، اور ایک نو پانی پلا کے مار دیتا۔ آپ نے فرمایا تو مینوں آنا فساد نہ کریں، فساد اس تو بڑا کی ہونا، تیرے جیسا آدمی عمدہ سربراہ بن گیا، چوٹی کے لوگ جنتی صحابہ بیٹھے رہ گئے تو تختے قبضہ کر رہے، فساد تے ہو چکا ہے سمت برپا، مگر میں اپنے پرا دی گل نبھا رہا کہ مینوں سمجھ نہیں آتی بھی جدوں اللہ نے میرے کو پوچھا کہ تو یہ خلاف کوئی قدم نہیں، میں جواب کی دوں گا؟ جہاد تے فرض ہویا مگر انہیں وہ کم نہ کیتا، امت ساری پٹری بچل جے تو کھولی سی کہ ہونی خدا دا نام من چھٹ جائے اس امت میں۔ لوگ جویں ابو بکر لوگوں نے چن لیا سی، کوئی چنگا بندہ چن لین گے یا نہیں کرنا، تو جویں ابو بکر نے حضرت عمر جیسے آدمی نو نیک پرہیزگار کچھ بھی نہیں اس کا رشتہ دار بہتر سمجھیے، اتنا تمہیں امت کو لب لا، ہاں نہیں تو کمیٹی بنا دے، نہیں منیا، زبردستی اپنا پت بٹھا کے کہ میں بری حالت میں لوگوں کو بہتر لی۔ اس موقع سے پھر حضرت حسین رضی کا میدان چاہنا لازم ہو گیا۔ مسلم شریف ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ لوگ بیچارے پھر پوچھتے ہیں نا صحابہ نو کہ یار تسی آندے جا کرو آ کرو حاکم دی گل منو، ہن دسو اے مسلم کتاب الامارہ باب الامر بالوفاء ببیعت الخلفاء الاول فضل۔ تو عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ آندا کہ میں خانہ کعبے دی مسجد داخل ہویا تے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اتنے کعبے دی شان بیٹھے سی، لوگ بڑے انہوں نے دوالے صحابی حدیثاں سنتے سی، میں بھی آ کے بہ گیا، انہوں نے حدیثاں سنائیاں حکومت کے بارے جی، تے میں آخر تے جسے گل ہو گئی نا تے میں پھر آ کے حضرت کعبہ تے تسی رسول اللہ دی حدیثاں سنا رہے جی، جواب ان صحیح دینا۔ فقلت له هذا ابن عمك معاویہ یامرنا ان ناکل اموالنا بیننا بالباطل ونقتل انفسنا واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس سورۃ النساء دی آیتاں دا حوالہ دیتا کہ گل کر یہ تیرے چاچے دا پتر معاویہ جن نے ہن حکومت سنبھالی، یہ سانوں حکم دینا کہ لوگوں دے مال ناجائز کھوائیے۔ میں تمہیں دسنا ممبر سے بہ کے اس تو بڑا فراڈ کوئی نہیں ہویا بھی کتاباں یزید تو گل شروع کی، بہت بڑا دھوکھا امت نو دیتا کہ یزید ایک آ گیا جو شراب پیندا فلانا امام حسین، سارا پچھلا پردہ پر گل نہیں کوئی نہیں سی، نہ ریک آدمی آ جاتا مگر حکومت ٹھیک کر رہی ہوتی تب کی سی نہیں تباہی۔ اس آخیا ہے سانوں حکم دینا کہ لوگوں دے مال ناجائز کھائیے اور نہ حق لوگوں کو قتل کریے، حالانکہ قرآن آندا اللہ تعالیٰ نے آخیا ایمان والے اور نہ لوگوں دے مال ناجائز کھاؤ تے نہ قتل کرو، قرآن یہ آندا یہ سانوں آندا لوگوں دے مال بھی ناجائز لٹو۔ اور اسے پھر عبداللہ بن عمر بن عاص حالانکہ وہ ساتھیاں چ سی، یہ باپ عمر بن عاص ہی سارے کام کرنے والا، فسا کرتا ساتھ ہن سوال ایسا سی کہ شرم نہ بھی دیر تک چپ رہا کہ ہن گل کی کراں، ہے تو یہ گل اسی یہ دستوں بازو بنے ہاں، گل جس بندے نے ٹھیک کہی ہے ثم قال اطیعوا فی اطاعت اللہ واسع فی پاسے دے، اخیر اینا کہا کہ جان چھڑائی بھئی جے کوئی نیکی دا حکم دے تو من لیا کرو، دے برائی دا دے تو نہ منیا کرو، اینا کیا کہہ نہیں سکے بھی تو یار جھوٹ بولنا ہو کدو یہ کم کرا۔ ان علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا چوں خلاف رشتہ قرآن کو سے نچوڑ کہ جدوں حکومت نے قرآن نال اپنا تعلق توڑ لیا، تھوڑا جا جرم نہ ہویا، حکومت نے آخیا نمازاں روزے کرنے تے کرو مسجداں، حکومت کے کماں کوئی دخل نہیں، اسی جو جی چاہواں کراں کوئی بول نہیں سکتا، جڑا بولوں گا اپنی گردن لٹکاؤ گا یا بڑا حال اڑاؤ گا۔ کیوں خلافت رشتہ قرآن سے؟ جدوں حکومت نے قرآن نہ اپنا تعلق توڑ لیا،
ਹੁਰੀਅਤ ਜਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਲਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਟਪਕਾਤੇ, ਗਲੇ ਕੁੱਟਤੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਤਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲਟਕਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਸਮ ਤਮਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਸਮ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਨੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਲੀ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਜ਼ੇ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਪੇਸ਼ ਗੋਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਬਿਨ ਹੁਰੈਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕਮੈਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਮੈਲ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਅਮਰ ਬਿਨ ਹੁਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਬੇਚਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਨਾ ਲਟਕਾਤਾ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮੈਲ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਜੈਸੇ ਤਾਬੀ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਰਾਈ ਹੋਣਾ ਕਿਆਮਤ ਲਿਆਤੀ। ਉਸ ਵੇ ਖਾਸ ਤਾਂ ਸਰ ਜਲਵਾਏ ਖੈਰੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਬੇ ਕਿਬਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਦਲ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਬਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਕਤਰੇ ਬਰਸਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਕਤਰੇ ਇਸਤਬਦਾਦ ਕਰ ਮੌਦੇ ਖੂਨ ਉਹ ਚਮੜਾ। ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਚੁੰਮਤ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਾ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਅਬ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਜਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਮੁਸਅਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਹਮਜ਼ਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵਕਤ ਆਖਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਜੇ ਹੈਗੇ, ਇਨ ਲੁਲਾ ਮਿਨਾਲ ਹਾਸ਼ਿਮ ਇਨ ਲੁਲਾ ਬਿਤਫੇ ਮਿਨਾਲ ਹਾਸ਼ਿਮ ਤਾਸੌ ਸਾਨੂੰ ਲਿਲ ਕਿਰਾਮਤ ਤਾਸ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਝੁਕੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਲਵਾਂਗਾ। ਮੁਸਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਤਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ। 18 ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੀ, ਭਤੀਜੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਰਲੇ ਚਲੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ बढ़ना शुरू किया तो आप उसे अपने खैमे के अगे असनाना कुर्सी पर बैठे तलवार से सिर रखा सी, जरा अखां बंद। हज़रत ज़ैनब ने आके आख्या तुसीं सौ रहे लश्कर अगे आ रहा। देखिया आपने आख्या इन्होंने कहो एक रात की मोहलत दे दे, एक रात सबर कर लन, सवेरे जो करना कर। जाके किया तो उन्हें उमर इब्न साद ने आख्या नहीं कोई मोहलत नहीं। हुक्म सी बड़ा सख्त सिमर नूं कि अगर जरा नरमी करे इहदा सिर कट के पहला मैनूं पे कमांडर का बाद च वेखां। डर गया, मगर जो लश्करी सी बड़े बड़े सिपा सलार उन्हें आख्या काफिर भी होंदे ते मोहलत मंगदी रात की तो उन्होंने भी देनी चाहिए, रसूला का बच्चा तू इनू नहीं। कह लगा चलो जो तुहाडी राय। तो इमाम ने वो रात जी सी आप दे साथियों ने बाद गुजारी। हुण जो मर्जी मनण वाले करते फिर नहीं, सारी रात नमाज कुरान मजीद की तिलावत जिक्र च लगे। किसी ने गफर की रात नहीं गुजारी, पूरी रात बंदगी गुजारी। रात को फिर आपने बुला के आख्या भी हुण तुसीं सुन लिया ना, सवेरे किहड़ी क़यामत बरपा होनी, कोई होना नेरा नहीं रहा, सवेरे की हशर होना। तो मैं खुश हाँ तुहाडे ते, मेरे बाल बच्चों से जिहड़ा हाथ फड़ो नाल लैके ना तुसीं राह पाओ, तुहानूं किसे नहीं डकना, सगों खुश हो जाएंगे जिहड़े नाल सी वो भी चले गए, काहनूं जाना गवाउंदे चले जा। मौका दिता, मगर एक एक उठ्या, जवान उठे, बुढ़े उठे। उन्हें आख्या कि नहीं अगे तेरे नाल किन्ने बंदे, असीं भी तेनूं छड्ड के चले जाइए, कल असीं रसूलां नूं अली और फातिमा नूं किहड़ा मूँह खावांगे। ये गल ना सानूं इम्तिहान च पा, जो कुछ असीं वेख लिया भुगतां। और सवेरे फिर उधर रसूला दे खानदान दे लोग इकट्ठे हुए खैमे, एक पासे अंसार इकट्ठे हुए जिहड़े मदद लई आए सी ना बंदे। इन्हां फिर आपस आख्या भी जे साडे ते एक बंदा भी जींदा होया ना, नबी पाक दी औलाद चुक बंदा शहीद हो गया तो साडी क़यामत दी निजात नहीं होनी, पहला असीं मरीए बाद मर्जी उम्मत करदी गई। कल्ले कल्ले ने जान दी। और उनका एक एक दा दास्तान किताबां जिन्हें उलमा ने लिखी, बुढ़िया तक ने जिहड़े 80 साल तो गुजरे। उन्हें आख्या हुसैन इन्ना माया कतल तो वार, एक ही बार कतल होना ना, किहड़ा बार बार होना, तू होण दे सानू। और इस रात की मोहलत का फायदा होया ते आप नाल सिर्फ 72 बंदे सी, मगर रात रात ही उधरों 140 तो ज़्यादा बंदे उधरों आए, इमाम वालों कोई नहीं गया।
حالانکہ آپ موقع دے رہے سی جانا بچاؤ، ادھروں لوگ آئے جناب کیا یہ دوزخ میں جان کی تیاری کی ہے، یہ تو بالکل ظلم سے چلے، حق کا ساتھ دیا۔ موت وال آ گئے اور سویرے بھی فجر دے ویلے سمجھو قسمت کی بات جتے داد دینی چاہیے۔ لاہور ابن یزید رہائی جنت کس طرح خریدی، ایک کمانڈر سی ہزار سپاہی کا، اور حضرت امام نے یہی گھیر کے لیا سی، انہیں رستے چ آپ بڑے آج کربلا پہنچایا سی۔ اور اج دوسری سمجھو تاریخ ہے تے دو نو آ کے قافلہ بیچارہ جڑا کربلا بہ گیا، اج تیسری ہے اور فوج ساری گرد بیٹھی، چند بچے اور عورتیں بیٹھی، تو یہ کہنے والا مگر جب میں آخر دیکھی یہ کوئی گل بھی نہیں نیا دی منتے تھے، خام خواہ کو ظلم سے تل گیا، انہیں گھوڑے ایڑ ماری، لشکر نو تیر دا امام دے قدمات آ گئے، 1000 سپاہی دا افسر اور ترقی دے موقع امام کو کی لینا سی، اور آ کے ہاتھ جوڑ دیتے کہ میں ہی گناہ گار ہوں جڑا تھنے اس میدان سے لیا، میں نہیں سمجھتا کہ ظالم میرے سے جان گے، ہوں میری توبہ کا کوئی سامان ہے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ انہیں آخیا میرا نام ہو رہا آزاد نو آدھے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھیا، تو دوزخ تو آزاد ہو گیا، بچ گیا۔ انہیں آخیا انہیں اجازت دیو پہلا میں ہی انہوں ظالماں نال جنگ کرتا شہید ہوں، اور ہی شہید ہوا، جی قسمت چنگی سی افسری چھڈی امام کا ساتھ دیتا اور مور لائی بھی جی جھوٹا ہوں جہے والوں بندے جانے دوجے پاس نہیں ادھروں آیا یہ والوں کوئی پتہ نہیں۔ اس تو حضرت امام دے بارے علامہ اقبال دے آخری اشعار میں پڑھ دیا، جدوں نظم لکھی انہوں نے کیا گل سنو، شوق تے شاموں فرے بغداد رب، نہ بنو میہ دا جڑا سی شان و شوکت شام دی وہ رہی، نہ بغداد چباسیاں دا زور رہا، بڑی بڑی حکومت ہوئی 600-700 سال، شوق تے شاموں فرے بغداد رب، ستر تے گرناتا ہم یاد رکھ، تے سپین چ اسی 100 سال حکومت وہ بھی لوگوں نے بھول گئے، کوئی کتاب پڑھے پاوے کون جانتا، لیکن امام دا کیا تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود، جڑا اللہ اکبر انہیں آخیا نا میدان وہ دن آجے بھی سارے ایمان تازہ تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود، تارے ماز زخمہ لرزاں حنود، تے سارے جڑے ساز میں اس طرح انہیں چوٹ مار دیتی نا وہ دن آجے بھی سراں نکل رہی ہیں، امت بندے اٹھتے رہے، پھر بات جناب کیا کوئی گل نہیں یار سارا ایک امام اور پیشوا بھی کر گیا، اخیر تے کئی تسی مین شین جانتے بڑے اچھے آدمی سی، افسر سی، اپنے دفتر چلا کے رکھا، اے صبا ہے پہ کے دور افتادیاں اشک ماں برخا کے پا کے، اور ایتے ہی ختم کہ اے باد سوا ہوا میں کربلا نہیں جا سکیا مگر میرے آنسو جڑے تو حضور دی امام دی قبر تک پہنچا کہ میں وہی جدائی چاہ جی رو رہا، اس پاروں یہ کوئی کہانی کوئی صرف کو دو بندیاں دی جنگ نہ سمجھا کرو، یہ حدیث پاک دی روشنی پڑھو، بیاری نو کس مصیبتوں دی گزرنا پیا، بے دین دے حکماں تبدیلیاں شروع ہو گئیں، معاویہ دے زمانے کنی افراد تفریق کرپشن شروع ہوئی، اور یزید دے زمانے تخیر ہی ہو گئی، جو کہ اہل بیت نہ ہویا، پھر مدینہ تو رسول جڑا نبی دا شہر انہوں فتح کر کے 3 دن تلوار چلتی رہی دیر تے، اور ہزاراں صحابہ قتل کر دیتے یزید نام مراد نے، اور پھر مکہ شریف تے چڑھائی کر کے بیت اللہ شریف میں آگ لاتی، یہ سب حدیثاں پڑھو تے خدا دا نام منو، تسی شیعہ نہ بنو تو انہوں کی طرح پٹو رہو نہ بشک، مگر حسین دا احترام کرو، اور رسول اللہ دا بچہ اور وہ اس واقعہ دلوں پڑھو، کتاباں خریدو مولوی فقیر اللہ کو دوجوں کو جن پتہ لگے بھی کسا کی دین تے کڑی قیامت آئی تھی، جس تو سید ابو الحسن علی کیا علی دی اولاد امت نو اسلامی حکومت نہیں دعا سکی، انہوں نے کی بات سی بے بس سی، مگر امت نو جڑا سی نا نمونہ کہ ہر حکومت اسلامی حکومت نہیں ہوندی، خلافت راشدہ کوئی ہور شایا، اور وہ حفاظت لیے اپنا بال بچہ بھی آدمی کو آدھے تو سستا سودا کوئی نہیں، خاندان کٹیا جائے امت یادگار چ رہ جائے، دین دے مطابق حکومت آ چلی یا نہیں چلی انہوں نے واسطے کی گل نہیں تھی، اپنا کام انہوں نے کرتا، صحیح حکومت اسلامی آ ہوگی جدوں بنوں گی، اور ہون بھی امت نو اللہ دے رسول نے دسیا بھائی جدوں تمہیں اچھا وقت نصیب ہونا میری بیٹی دے کرو، اس امت ایک دن بھی رہ گیا ہوا قیامت نے کہ اللہ نے میرے نام دا محمد جڑا انہوں پیدا کر دینا، فاطمہ دی اولاد چوں مہدی ہونا، اور انہیں زمین نو عدل اور انصاف نہ پر دینا، حالانکہ ظلم نہ پری ہونی، ہوں بھی مسلمانوں کی آس یہی ہے آخر والے امام المہدی نے آنا ہی آنا، حضور دی انگنت حدیثاں دے فرمایا پھر بھی تمہیں فاطمہ دے گھروں ہی لبنا، یہ قدر کرو، یہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے، بچے دے جنت دے جوانوں دے سردار ہے، تے باپ ابو ہما خیر من باپ انہاں دا اپنے بچیاں نال پیار ہے، اللہ توفیق دے اے سینیاں چ محبت پیدا کرو، انہوں شیعہ سنی جنگ چ لعنت بھیجو، حضور دی آل نال محبت کرو، یہ تہاڈی اور میری نجات دا سبب ہوگا، اللہ دے پیغمبر نے انہوں نے اپنی جان نال پیارا سمجھا، ہوں انہوں کوئی بغض کرے تو دنیا کی وکالت کرتا پھرے، تو سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ساڈے عالم سے انہیں آخیا تمہیں ممبر بھی لبا، یزید دی وکالت دی شمل حسین دے نانے دا لبا، کوئی انہوں دے پیو دا ممبر لب لیں گے جا کے جسے تھی وہ سفائی دیں حسین دے نانے دا ممبر، اور اتنے کھلو کے تھی آدھے نہیں یزید سچا سی، وہ سیدنا امیر المومنین یزید سی حسین باغی، کچھ تے شرم کرو، یہ بھی رسالہ چھپیا، سید ابو بکر غزنوی کہا حیا کرو، ممبر کہدا اور کہدے خلاف تسی زبانہ کھول دے، کہدی تعریف کھول دے،
اللہ ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم.